اے نبی ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا کی۔ اس خیر کثیر میں یوں تو یہ کہ حوض کوثر وہ بھی اسی میں شامل ہے، لیکن یہ کہ اس پر آپ کو 25-30 قول مل جائیں گے۔ قرآن سب سے بڑا خیر کثیر، بہت بڑا خیر کثیر۔ حکمت، ومن یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا، جس کو حکمت اور دانائی دے دی گئی اس کو تو خیر کثیر دے دی۔ تو ہم نے آپ کو وہ سب کچھ عطا کر دیا ہے اور محتاج کے ساتھ عطا کر دیا ہے، جو انسان کی انسانیت کے لیے، اس کے لیے یوں سمجھیے کہ ترہ امتیاز بن سکتا۔ فصل لربک وانحر، بس اپنے رب کے لیے نماز پڑھا کیجئے اور نحر کیجئے، اونٹ قربان کیے۔ یہ گویا کہ عید الاضحیٰ کا نقشہ آ گیا۔ فصل لربک، پہلے ہم نماز پڑھتے ہیں دوگانا عید الاضحیٰ، اور پھر جا کر ہم قربانی کرتے ہیں۔ وانحر ان شانئک هو الابتر، یقیناً آپ کا دشمن ہی ہے کہ جو دم کٹا ہو جائے گا۔ اس کا پس منظر یہ ہے کہ جب حضور کے ایک صاحبزادے بچپنی میں فوت ہو گئے تو کچھ جو کفار تھے مکے کے، انہوں نے بڑی خوشیاں منائی کہ ایک ہی بیٹا تھا، باقی تو ان کی بیٹیاں ہیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ 4 بیٹیاں تھیں حضور کی صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن یہ کہ بیٹا جو تھا وہ ایک ہی تھا، وہ اللہ نے اٹھا لیا۔ تو بڑے خوشیاں منائی گئی کہ یہ تو اب دم کٹا جیسے ہوتا ہے جس کا کوئی پیچھے نام نہ رہ جائے۔ بیٹیوں سے تو نام چلتا نہیں، نام تو چلتا ہے بیٹوں سے، تو اب ان کا تو کوئی تذکرہ ہی نہیں رہے گا۔ کوئی بات نہیں، جب تک یہ ہیں آگے کوئی نام لینے والا نہیں۔ تو فرمایا کہ نہیں، ان کو تو کروڑوں بیٹے اللہ عطا کرے گا، کروڑوں اربوں بیٹے عطا کرے گا۔ ہاں اے نبی، آپ کا دشمن ضرور ہے کہ جس کا نام لیوا کوئی پابندی، اس کے قوانین، قواعد و ضوابط کا پورا لحاظ رکھتے ہوئے یہ ہے فصل لربک، اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے، وانحر، اور اونٹ جو ہے نہر کیجئے، اللہ کی راہ میں قربانی کرتے رہیے۔ اس دونوں الفاظ کو جوڑ کر ایک نتیجہ نکالا ہے بعض حضرات نے کہ اس سے مراد خاص طور پر بقرعید کی نماز اور اس کے بعد جو نہر کیا جاتا ہے، آ کر قربانی دی جاتی ہے، تو یہ اس سے مراد ہے۔ لیکن یہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ صرف ایک ذوقی سی بات ہے، ورنہ جو پس منظر ہے بالکل ابتدائی زمانے کی یہ صورتیں ہیں۔ اس وقت نہ بقرعید تھی، البتہ یہ چیزیں موجود تھیں، نماز آپ کو دے دی گئی اسی وقت، اور ظاہر بات ہے کہ جب تک آپ مکے میں رہے یقیناً آپ ہر سال حج کرتے رہے۔ کیسے ممکن ہے کہ آپ حج نہ کرتے؟ جب اسی کعبے کا طواف کر رہے تھے جس میں 360 بت تھے، وہیں کھڑے ہو کر نماز پڑھتے تھے اور سجدہ کرتے تھے جہاں دائیں بائیں بت رکھے تھے، تو حج کے معاملے میں تو ایسی کوئی شے تھی بھی نہیں۔ مینا میں جانا ہے، عرفات میں جانا ہے، مزدلفہ میں، یا جو بھی ان کا باقی رہ گیا تھا، تو ہر سال آپ حج بھی کرتے ہوں گے، اور یقیناً بہت سے اونٹ آپ قربان بھی کرتے ہوں گے۔ آپ نے حجۃ الوداع میں 100 اونٹ نہر کیے ہیں، جن میں سے 63 اپنے دستے مبارک سے نہر فرمایا، اور بقیہ 37 حضرت علی نے آپ کی طرف سے کی۔ 100 اونٹ، تو اس سے اندازہ کیجئے کہ جو ابتدائی دور ہے، یہ صورتیں جب نازل ہو رہی ہیں، اس وقت تو حضور کی جو ہے مالی حالت بھی بہت اچھی تھی۔ حضرت خدیجہ متمول ترین خاتون عرب کی، وہ آپ کے حوالہ عقل میں تھی، اس اعتبار سے یقیناً اس وقت بھی آپ نہر کرتے ہوں گے۔ اور نہر، جیسا کہ میں بیان کر چکا ہوں، اس دور میں غریبوں کو کھانا کھلانا، گوشت کا بانٹ دینا، وہ یہ در حقیقت ان کے ہاں سخاوت کا سب سے بڑا مظہر تھا۔ فصل لربک وانحر، تو اے نبی آپ کو شکرانے میں وہ سارا خیر کثیر جو آپ کو عطا ہوا ہے، اسی لیے دیکھیے وہ نماز تہجد جب آپ پڑھتے تھے اور اتنی طویل رکعتیں پڑھتے تھے کہ آپ کے پاؤں متورم ہو جاتے تھے، تو لوگوں نے کہا حضور آپ اپنے اوپر اتنا تشدد کیوں کر رہے ہیں؟ آپ کے تو اول تو کوئی گناہ ہے نہیں، کوئی آپ کے مقام کے اعتبار سے اگر کسی شے کو کہا جائے کہ کوئی فروگزاشت ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی بھی معافی کا اعلان کر چکا، تو پھر آپ کیوں مشقت جھیلتے ہیں؟ تو جواب آپ کا کیا تھا؟ افلا اکون عبدا شکورا، تو کیا میں اپنے رب کا ایک شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ میری یہ نماز شکرانے کی نماز ہے، میں اپنے رب کا شکر ادا کر رہا ہوں، اس نے جو مجھے خیر کثیر عطا فرمایا، اب جس درجے کا وہ خیر کثیر ہے اسی درجے کا شکر مجھے اپنی امکانی حد تک ادا کرنا ہے۔ تو فصل لربک وانحر یہاں شکرانے کے طور پر ہے، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، یقیناً جو آپ کا دشمن ہے وہی ابتر ہے۔ اس ابتر کے لفظ کی مجھے وضاحت کرنی ہوگی۔ شنا، شین، نون اور حمزہ آتا دشمنی کے لیے۔ ولا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوی، کسی دشمنی کسی قوم کی تمہیں آمادہ نہ کر دے کہ تم عدل سے راستہ جو ہے اپنا بدل لو اور دستکش ہو جاؤ، عدل پر رہو، چاہے تمہارا دشمن ہے اس کے ساتھ بھی انصاف کرو۔ تو یہ شانی، یہ ہے اس کے معنی دشمن۔ ان شانئک هو الابتر، یقیناً آپ کا دشمن ہی ابتر ہے۔ ابتر کے معنی کیا ہے؟ با تا را کا مادہ آتا ہے بطر، کسی شے سے کٹ جانا۔ خاص طور پر ایک درخت ہے، اس کی شاخ کٹ گئی، علیحدہ ہو گئی، شاخ بریدہ، ظاہر بات ہے اب اس کے لیے زندگی نہیں ہے،
جب تک درخت سے جڑی ہوئی تھی اس کے لیے تر و تازگی تھی، وہ بڑھے گی، اس پر پھل بھی آتا اگر وہ آم کا درخت تھا۔ اب جب کٹ گئی تو اب وہ سوکھے گی، ختم ہو جائے گی، اس کے لیے کوئی تر و تازگی نہیں ہے، اس کا کوئی شاندار مستقبل نہیں ہے۔ تو یہ کسی شے سے کٹ جانا، اسی معنی میں قوم سے کٹ جانا، علیحدہ ہو جانا، تنہا رہ جانا، لا تجعلنی فردن، مجھے اکیلا نہ بنا دے، تو یہ جو آتا ہے کہ میں اکیلا نہ رہ جاؤں، اس کے لیے بھی یہ لفظ آتا ہے۔ اور پھر جس کا ذکر یا جس کا سلسلہ منقطع ہو جائے، جس کے ہاں اولاد نہ ہو، اب نام اس کا کہاں رہے گا، ختم ہو جائے گا، اولاد نہیں ہے وہ بھی ابتر ہے، گویا کہ اس کا ذکر باقی رکھنے والا کوئی نہیں رہا، اس کا نام نہیں رہے گا دنیا میں، اس لیے کہ اولاد نہیں، خاص طور پر اولاد نرینہ۔ اسی طریقے سے جس جانور کی، جس چوپائے کی دم کٹی ہوئی ہے اسے ابتر کہتے تھے، دم کٹا، اس لیے کہ یہاں بھی کوئی شے کٹی ہوئی ہے اس کے جسم سے۔ تو یہ مختلف الفاظ ہیں، یہ معنی ہے اس لفظ کے ابتر کے۔ اب اس کو نوٹ کیجئے، حضور کو ابتر کہا قریش نے، کن کن معنی میں کہا اس کی تفصیل میں ابھی آپ سے سنا رہا ہوں، اور اس کا جواب دیا جا رہا ہے کہ یہ آپ کو ابتر کہہ رہے اے نبی، در حقیقت یہ ابتر ہوں گے، بلکہ یہ ابتر ہے، ان شانئک ھو الابتر۔ حضور کو ابتر کس کس معنی میں کہا ہے؟ بالکل اوائل میں جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا پیغام شروع کیا ہے تو لوگوں نے کہا بطرا محمد منا، یہ ابن جریر کی روایت ہے، محمد ہم سے کٹ گئے، ہمارا اپنا ایک طریقہ تھا، ہماری تہذیب، ہمارا تمدن، ہماری روایات، ہمارا مذہب، ہمارے عقائد، اب محمد ہم سے کٹ گئے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ شاخ سوکھ جائے گی۔ یہ اگر جمعیت کے ساتھ رہتے، پوری اپنی قوم کے ساتھ رہتے تو ان کے لیے بھی شاندار مستقبل تھا، اب ان کا مستقبل بہت تاریک ہے۔ یہ بالکل ایسی بات ہے جیسے واصل بن عطا، یہ شاگردوں میں سے تھا حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے، وہ تابعین میں سے ہیں، ان کا شاگرد اور بڑا ذہین شاگرد، لیکن اس نے مسئلہ تقدیر پر، جبر و قدر پر بحثیں شروع کی، تو جب اس طرح کی باتیں اس نے کہی کہ جو اہل سنت کے شایان شان نہیں، تو پھر حضرت حسن بصری نے اسے اپنے درس سے نکال دیا اور کہا کہ اعتزل عنا، یہ ہم سے علیحدہ ہو گیا، اب اس کا راستہ علیحدہ ہے، اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں۔ اسی اعتزل عنا سے اعتزال کا مذہب بنا ہے، اور معتزلہ کہلاتے علیحدہ ہو جانے والے لوگ۔ تو اسی طریقے سے قوم کا پہلا ریئیکشن یہ تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ بطرا محمد منا، محمد ہم سے کٹ گیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی طریقے سے ایک مرتبہ قریش کی بڑی کوئی چوپال کے اندر ان کی بڑی مجلس تھی، اور کعب بن اشرف جو ہے وہ آیا ہوا تھا یہودی مدینہ منورہ سے، اس وقت تک تو یثرب تھا، ابھی کہاں مدینہ منورہ، اس وقت تک تو یثرب ایک بستی تھی، اس کا نام یثرب، وہ تو حضور ہجرت فرما کر گئے تو پھر وہ مدینۃ النبی اور المدینۃ المنورہ بنا ہے۔ تو وہاں لوگوں نے کہا، حضور کا ذکر کیا، اس نے پوچھا ہوگا کہ سنا ہے آپ کے ہاں کوئی ہے جس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، تو الفاظ نقل کیے ہیں بزار نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے، الا تری الی ھذا الصبی المنبتر، دیکھتے نہیں ذرا تم، الا تری، یہ وہی ارایت الذی، یہ ان کے ہاں تعجب کی بات ہوتی تھی، ذرا دیکھو تو، تعجب بھی تحقیر بھی، یہ ہمارا ایک بچہ ہے۔ اب دیکھیے بچہ کہہ رہے ہیں، حضور اس وقت 42-43 سال کے ہوں گے، لیکن یہ انداز حقارت ہے، یہ تحقیر۔ پھر یہ کہ یہ لوگ ہوں گے 60 65 70 کے، یہ بڑے چودھری بیٹھے ہوئے، تو ان کے لیے تو وہ نوجوانی کی جو عمر ہے وہ 42-43 سال، وہ بھی گویا کہ بچہ ہونے کی بات ہے۔ الا تری الی ھذا الصبی المنبتر من قومہ، جو کٹ گئے اپنی قوم سے، یزعم انہ خیر منا، اور سمجھتا یہ کہ یہ ہم سے بہتر ہے، اس کا دین ہمارے دین سے بہتر، اس کا عقیدہ توحید ہمارے عقیدہ شرک سے بہتر، وَنَحْنُ أَهْلُ الْحَجِيجِ وَأَهْلُ الصَّدَانَةِ وَأَهْلُ السِّقَايَةِ، حالانکہ ہم حاجیوں کا بندوبست کرنے والی قوم ہیں، ان کی میزبانی کرتے ہیں، انہیں پانی پلاتے ہیں۔ یہ جب الفاظ میں پڑھ رہا تھا آج تو مجھے وہ آیت یاد آئی سورہ توبہ کی، اجعلتم سقایۃ الحاج وعمارۃ المسجد الحرام کمن آمن باللہ والیوم الآخر وجاہد فی سبیل اللہ، اللہ پر ایمان لانا، یوم آخر پر ایمان لانا اور جہاد کرنا، یہ ہے اصل اعمال۔ یہ حاجیوں کی کوئی خدمت کر لی، پانی پلا لیا، تم نے اس کو بڑی اونچی نیکی سمجھا ہوا ہے۔ تو یہ بھی منبتر اس شخص کو کہیں گے جو کٹ گیا اپنی قوم سے۔ سب سے زیادہ تلخ انداز میں جو بات کہی گئی حضور کے بارے میں، اور ابتر کا لفظ آپ کے بارے میں استعمال ہوا، اور یہ سمجھیے کہ یہ بھی دنات اور پستی کی انتہا تھی۔ حضور کے دوسرے صاحبزادے حضرت عبداللہ کا جب انتقال ہوا، یہ ذرا نافلۃ اللہ کے درجے میں نوٹ کر لیجئے کہ حضور کی صاحبزادیاں اور آپ کو 2 بیٹے
4 بیٹیاں اللہ نے حضرت خدیجہ کے بطن سے عطا فرمائیں۔ آپ کی کسی اور زوجہ سے اولاد نہیں ہوئی، صرف ایک کنیز ماریہ قبطیہ کے بطن سے حضرت ابراہیم، اور وہ مدنی دور کا آخری زمانہ ہے جبکہ آپ کو وہ اللہ نے بیٹا عطا فرمایا، وہ بھی کم سنی ہی کے اندر فوت ہو گئے حضرت ابراہیم۔ تو یہ جو ترتیب ہے حضور کی اولاد میں، سب سے بڑے تھے قاسم، اسی لیے ابو القاسم آپ کی کنیت ہے۔ اس کے بعد حضرت زینب، اس کے بعد عبداللہ، حضرت عبداللہ حضور کے دوسرے بیٹے، اور پھر 3 بیٹیاں ام کلثوم اور فاطمہ اور رقیہ رضی اللہ تعالی عنہم وعنہن، ان سب سے اللہ تعالی راضی ہو۔ یہ آپ کی اولاد ہے۔ پہلے قاسم فوت ہو گئے تو چلیے ایک بیٹا عبداللہ ابھی آپ کے پاس تھا، جس رات ان کا بھی انتقال ہو گیا اس کے بعد چرچا ہوا محمد ابتر ہو گئے۔ چنانچہ سب سے زیادہ کمینگی کا مظاہرہ جو ہے ابو لہب نے کیا، پڑوسی تھا حضور کا۔ اب بھی آپ جاتے ہیں تو حضور کا گھر اور پھر اس کے ساتھ ہی وہ ابو لہب کا گھر جو ہے اس کے اب تو نشان باقی رہ گئے، صرف باقی اب سب ختم ہوا، بڑے بڑے محل بن گئے ہیں ان کے آس پاس، بڑی عمارتیں بن گئی ہیں۔ ابو لہب دوڑا گیا ہے اسی شب، ادھر انتقال ہوا ہے عبداللہ کا، اور وہ دوڑا ہوا گیا اور اس نے جا کے خوشخبری دی، بطر محمد اللیلہ، آج کی رات محمد کی جڑ کٹ گئی، محمد ابتر ہو گیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ گویا کہ خوشخبری دے رہا، یہ دنات اور پستی کی انتہا ہے۔ اس کو نوٹ کر لیجئے کہ اب آگے چل کر سورۃ اللہب اب دور نہیں رہی ہے، شاید اگلے ہی درس میں ہم 3 صورتیں پڑھیں گے، سورہ کافرون، سورہ لہب اور سورۃ النصر۔ آج جیسے 2 پڑھ رہے ہیں، پچھلے درس میں بھی 2 صورتیں پڑھی تھی، اگلے درس میں 3 صورتیں پڑھیں گے انشاءاللہ العزیز۔ بدترین انسان، ارذل الخلائق جو تھا حضور کے دشمنوں میں، وہ ابو لہب تھا، قریب ترین عزیز، حضور کا سگا چچا، لیکن یہ کہ بدترین دشمن، اور دشمن بھی دشمن میں فرق ہے۔ خدا 5 انگوش یکساں نہ کر، نہ ہر زن استو نہ ہر مرد، خدا 5 انگوش یکساں نہ کر۔ آپ کے موافقین اور مومنین بھی برابر نہیں تھے، کہاں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ، کہاں اس دور کے کوئی عام صحابی، پھر آپ کے دشمن بھی برابر نہیں تھے۔ تو بدترین دشمن یہ ابو لہب ہے، اور اندازہ کیجئے اس کی دنات کا کہ بطر محمد اللیلہ، آج کی رات محمد کی جڑ کٹ گئی، ابتر ہو گئے محمد، معاذ اللہ۔ یہی لفظ کہے تھے پھر عاص ابن وائل سہمی، جو آپ کے دشمنوں میں سے، مخالفین میں سے بہت بڑا چودھری تھا، ان محمد ابتر، اب تو محمد ابتر ہو گئے، ان کی جڑ کٹ گئی۔ لا ابن لہ یقوم مقامہ بعدہ، اب ان کا کوئی بیٹا رہا ہی نہیں کہ جو ان کی جگہ، ان کے مقام پر، ان کی جگہ پر کھڑا ہو، جانشین بنے، ان کے مشن کو آگے لے کر چلے۔ فَإِذَا مَاتَ انقطع ذِكْرَهُ، جب محمد اب فوت ہو جائیں گے تو ان کا ذکر بھی منقطع ہو جائے گا۔ یہ وہ ابتر کا مفہوم جس کا کہ تقابل ہم کریں گے، اِنَّا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، وہ کہہ رہے تھے کہ ذکر منقطع ہو جائے گا، اور سورۃ الانشراح میں اللہ کی طرف سے نوید آئی، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے تو آپ کا ذکر بہت بلند کر دیا۔ تو یہ ہے اِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، اے نبی آپ ابتر نہیں ہوں گے، آپ کو تو ہم نے خیر کثیر عطا فرمایا، آپ کا ذکر بلند کیا، آپ کی مانوی اولاد، آپ کی امت، کتنے بڑے بڑے اولیاء اللہ، صوفیاء، اہل اللہ، اتقیاء، صلحاء، مجددین، علماء، جن کے بارے میں علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، وہ سب آپ کی مانوی اولاد۔ پھر آپ کی صاحبزادی حضرت فاطمہ سے جو اولاد چلے گی، اس کا جو مقام و مرتبہ دنیا میں ہوگا، تو آپ ابتر نہیں ہیں معاذ اللہ۔ جیسے سورہ نون کے شروع میں فرمایا، نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون، اور کچھ دنوں کے بعد دیکھ لیں گے کہ کون مجنون تھا، محمد مجنون تھے معاذ اللہ، یا ابو جہل مجنون تھا اور پاگل ہو گیا تھا، اس کی مت ماری گئی تھی۔ فَسَتَنظُرُ وَيَنظُرُونَ بِأَيِّكُمُ الْمَفْتُونُ، یہ میں بھول رہا ہوں آیت، آپ بھی دیکھ لیں گے اور یہ بھی دیکھ لیں گے کہ کون تھا جو کہ بچل گیا تھا اور جس کی مت ماری گئی تھی۔ اسی طرح یہاں فرمایا اِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ درس تو مکمل ہوا، اب ذرا بعض ضمیمیں ہیں، ان کو چونکہ آئندہ کے درس سے بھی تعلق ہے، اور جیسے میں نے مولانا فراہی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں اپنے پچھلے درس میں کچھ عرض کیا تھا کہ اگرچہ ان کا بہت اونچا مقام ہے میری نگاہ میں، لیکن وہ سائنٹیفک ریشنلزم سر سید کی صحبت کی وجہ سے اور ان کے زیر اثر آنے کی وجہ سے کسی نہ کسی درجے میں متاثر ہو گئے تھے، جو سورہ فیل میں انہوں نے تمام جو مفسرین اور تمام معصور جو تفسیر ہے اس کو چھوڑ کر ایک علیحدہ رائے اختیار کی۔ اسی طرح چند باتیں آج میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ ایک تو یہ جو صورتیں اس وقت ہم پڑھ رہے ہیں،
ان میں سے تقریباً تمام صورتوں کے بارے میں مکی اور مدنی ہونے کا اختلاف موجود ہے، حالانکہ اکثر و بیشتر کے نزدیک اجماع امت اور اجماع مفسرین کے نزدیک یہ ساری صورتیں جو ابھی تک ہم نے پڑھی ہیں یہ مکی ہیں، لیکن مدنی کی روایات بھی موجود ہیں۔ خاص طور پر اس سورہ مبارکہ کے بارے میں تو ایک ایسی روایت ہے جو مسلم شریف میں بھی ہے، مسند احمد میں بھی ہے، سنن ابی داؤد میں بھی ہے، سنن نسائی میں بھی ہے، اور حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے۔ حضرت انس حضور کے خادم خاص رہے مدنی دور میں۔ اب ظاہر بات ہے وہ واقعہ بیان کر رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک روز حضور ہمارے مابین تشریف فرما تھے اور کچھ گفتگو ہو رہی تھی، اچانک کچھ آپ کو ایک خاص اونگ کی سی کیفیت آپ پر طاری ہوئی، یعنی آپ نے آنکھیں بند کی اور اس کے بعد آپ نے آنکھیں کھولی تو آپ کے چہرے پر مسکراہٹ تھی، تبسم تھا۔ ہم نے پوچھا کس بات پر؟ آپ نے فرمایا کہ مجھ پر سورت نازل ہوئی ہے، اور پھر بسم اللہ پڑھ کر آپ نے انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر یہ سورہ مبارکہ سنائی۔ اب یہ روایت اتنی قوی ہے کہ اس کی بنا پر کچھ حضرات کی رائے ہے، اکرمہ اور مجاہد اور قتادہ، اور اس کو امام مسلم نے بھی تسلیم کیا، اور الاتقان میں امام سیوطی نے بھی اسے مدنی صورت قرار دیا، جبکہ حضرت ابن مردویہ سے یہ مروی ہے کہ ابن عباس، عائشہ اور ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہم یہ سب کے سب اسے مکی قرار دیتے ہیں، اور جمہور مفسرین نے اسے مکی قرار دیا ہے۔ میں نے خاص طور پر آج بات اس لیے بیان کی ہے کہ ان چھوٹی صورتوں کے بارے میں اکثر و بیشتر کے بارے میں اختلاف ہے، نمبر ایک۔ نمبر دو یہ کہ اصل میں اس میں جو تعویل ہو جاتی ہے، اور بہت سی صورتوں کے بارے میں کہا گیا یہ 2 دفعہ نازل ہوئی، سورہ اخلاص مکے میں بھی نازل ہوئی، مدینے میں بھی نازل ہوئی، فلاں صورت مکے میں بھی نازل ہوئی، مدینے میں بھی نازل ہوئی۔ یہ دو دفعہ کے نزول کا مطلب کیا ہے؟ ہوتا یہ تھا کہ قرآن مجید ظاہر بات ہے کہ اس طریقے سے مصحف کی شکل میں تو موجود تھا ہی نہیں، کسی کچھ صورتیں یاد ہیں، کسی کو کچھ صورتیں یاد ہیں، ابھی پورا قرآن نازل بھی نہیں ہوا۔ یہ تو یوں سمجھیے کہ مدنی کے دور کے بھی انتہا پر جا کر پورا قرآن بنے گا، تو وہ اتنا چرچا نہیں تھا لوگوں کے مابین۔ اور وہ صورتیں کہ جو مکی دور میں نازل ہوئی تھیں، جب وہ حالات و واقعات ایسے ہوتے تھے مدنی دور میں بھی کہ جن پر ان صورتوں کے مضامین کا انطباق ہوتا تھا، تو حضور اس وقت جب پڑھتے تھے تو لوگ یہ سمجھتے تھے یہ ابھی نازل ہوئی، حالانکہ وہ اصل میں مکے کے دور میں نازل ہو چکی۔ لیکن یہ کہ جیسے کہ انطباق ایسا ہو جاتا ہے، وہ واقعہ بہت ہی مشہور ہے کہ سورہ آل عمران میں وہ آیت موجود ہے وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افئن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم۔ لیکن جب حضور کا انتقال ہوا ہے اور حضرت عمر پر ایک جذباتی کیفیت طاری ہوئی اور تلوار کھینچ کر آپ بیٹھ گئے کہ جو کہے گا کہ محمد کا انتقال ہو گیا اس کی گردن اڑا دوں گا، پھر حضرت ابو بکر آئے، سیدھے گئے حجرہ عائشہ میں۔ حضرت عائشہ ان کی اپنی صاحبزادی ہیں، وہاں تو کوئی حجاب نہیں، پردہ نہیں، حضور کا جسد مبارک وہاں تھا اور چادر پڑی ہوئی تھی اوپر، چادر ہٹائی پیشانی مبارک پر بوسہ دیا۔ آپ نے وہاں الفاظ بھی کہے کہ اللہ آپ پر 2 موتیں جمع نہیں کہے گا، بس یہ موت تھی جو آ گئی، اب تو حیات ہی حیات اور حیات طیبہ ہے۔ باہر آ کر اب آپ نے خطبہ دیا، من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن کان یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت۔ جو کوئی محمد کو پوجتا تھا وہ سن لے کہ محمد کا انتقال ہو گیا، اور جو کوئی پجاری تھا اللہ کا، پوجنے والا اللہ کو، وہ جان لے کہ اللہ تو زندہ ہے جس پر کبھی موت طاری نہیں ہوئی۔ پھر آیت پڑھی وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل۔ حضرت عمر فرماتے مجھے ایسے محسوس ہوا جیسے یہ آیت اسی وقت نازل ہوئی۔ یہ جو کیفیت ہوتی ہے کہ آیات کا جب مضامین کے اعتبار سے انطباق ہوتا تھا مدنی دور کے مختلف واقعات پر، تو صحابہ یہ سمجھ لیتے تھے بات کہ شاید یہ صورت ابھی نازل ہوئی ہے، حالانکہ وہ صورت مکی دور کی نازل شدہ صورتوں میں سے۔ یہ میں نے خاص طور پر آج یہ ضمیمہ اپنے درس کا اس لیے بیان کر دیا ہے کہ اگلے درس میں ایک بڑی اہم بحث آئے گی سورۃ النصر کے زمانہ نزول کے بارے میں۔ میری رائے چونکہ اس کے بارے میں نے کافی غور و خوض کیا ہے، اور جس رائے پر میرا دل ٹھکا ہے وہ عام جو تفاسیر میں رائے ہے اس سے مختلف ہے، اس لیے میں نے یہ پورا مضمون آج تمہیداً بیان کر دیا کہ خود اس سورہ مبارکہ کے بارے میں مسند احمد ابن حنبل، صحیح مسلم اور سنن ابی داؤد اور سنن نسائی کی روایت کے برعکس جمہور مفسرین نے، ان کے نزدیک اس روایت کی روح سے یہ مدنی ہے، لیکن جمہور مفسرین نے اس کو مکی قرار دیا۔ تو گویا کہ اس میں رائے قائم کرنے کا موقع ہے، امکان ہے، اور انسان جو ہے مضمون کی دلالت کے اعتبار سے مضمون کیا ہے صورت کا کوئی نہ کوئی رائے قائم کر سکتا ہے۔
اب دوسری بات میں عرض کر رہا ہوں، آج میں نے تذکرہ کیا تھا اور وہ میں نے جیسے کہ پچھلی مرتبہ عرض کیا تھا، اب یہ مصحف کا درس، قرآن مجید کا درس مسلسل اب ختم ہوا چاہتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ 2 نہیں تو میکسیمم 3 نشستوں میں ہم پہنچ جائیں گے اختتام تک مصحف کے۔ تو چند باتیں میں اپنے اس درس میں ریکارڈ کرا رہا ہوں تاکہ کچھ پتہ نہیں دوبارہ پھر یہ کہیں درس جو ہے شروع ہو تو زندگی میں کتنی مہلت ملے، کہاں تک میں پہنچ پاؤں۔ تو چند باتیں جو ہے وہ افادہ عام کے لیے میں چاہتا ہوں کہ ابھی وہ نوٹ ہو جائیں، رجسٹرڈ ہو جائیں اور وہ ریکارڈ ہو جائیں۔ اور چونکہ میں نے اپنی 4 سورسز قرار دی، علامہ اقبال، ڈاکٹر رفیع الدین ایک سورس ہے، لیکن وہ کوئی مفسرین میں سے ہے ہی نہیں، ایک فکر ہے، ان کا سوچ ہے، تعبیر کی ہے انہوں نے۔ علامہ اقبال کو میں اس دور کا سب سے بڑا ترجمان القرآن مانتا ہوں۔ عظمت قرآن کا جتنا انکشاف اس شخص پر ہوا میرے نزدیک کسی دوسرے شخص پر نہیں ہوا۔ یہ میرا وہ قول ہے جس کو میں کھلم کھلا کہتا ہوں، بغیر بلا خوف تردید کہتا ہوں، لیکن بہرحال مفسر نہیں، میں نہ عارف، نہ مجدد، نہ محدث، نہ فقیہ۔ اور دوسرا جو ہے وہ شیخین، شیخ الہند، شیخ الاسلام۔ شیخ الہند مولانا محمود حسن کا ترجمہ اور شیخ الاسلام مولانا شبیر احمد عثمانی کے حواشی۔ یہ عروۃ الوثقیٰ ہے جس کو میں نے مضبوطی سے تھاما ہے۔ سلف کے ساتھ میرا رشتہ اس حدیث اور اس ترجمے اور تفسیر کے حوالے سے قائم ہے، اسلاف کے ساتھ میں جڑا ہوا ہوں، یہ العروۃ الوثقیٰ اس کی وضاحت میں کر چکا ہوں۔ لیکن استفادہ زیادہ جو میں نے کیا ہے وہ دوسرے 2 شعبے ہیں، مولانا فراہی اور ان کے شاگرد مولانا اصلاحی، مولانا ابوالکلام آزاد اور ان کے معنوی جانشین مولانا سید ابوالعلا مودودی۔ ان میں سے 2 حضرات کے ساتھ میری طویل ایسوسیشن رہی ہے، جماعت اسلامی کے ساتھ مولانا مودودی کے ساتھ، پھر مولانا اصلاحی صاحب کے ساتھ اس سے بھی طویل۔ اس پہلو سے میں ان دونوں کے مابین جو بھی کوئی ربط اور تعلق ہے یا جہاں جہاں مجھے اختلاف ہوتا ہے میں اس کو خاص طور پر بیان کر دیتا ہوں، وہ کسی قد کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ اس لیے کہ چونکہ میں نے ان سے بہت کچھ فیض حاصل کیا، لہذا جہاں مجھے ان کی کسی رائے سے اختلاف ہے اسے میں نوٹ کروا دیتا ہوں، تاکہ وہاں میری رائے جو ہے یہ نہ سمجھی جائے کہ میری رائے بھی وہی ہے جو مولانا مودودی کی ہے یا مولانا اصلاحی کی ہے۔ بہرحال اس وقت جو بات مجھے نوٹ کرانی ہے وہ یہ ہے، کیونکہ میں نے آج کہا تھا کہ تفسیر سورہ کوثر کا جب میں نے تقابلی مطالعہ کیا ہے، مولانا اصلاحی صاحب نے تو کچھ بھی نہیں لکھا اور کوئی اس پر محنت نہیں کی، کوئی حق ادا نہیں۔ مولانا فراہی کی کچھ چیزیں نقل کی جیسے سورہ فیل میں نقل کی ہیں، اسی طریقے سے سورہ کوثر میں نقل کر لی، لیکن یہ کہ مولانا مودودی نے تفہیم میں واقعہ یہ کہ حق ہے، بڑی محنت کی، ساری معلومات جمع کر دی۔ البتہ ان دونوں میں جو ایک فرق و تفاوت ہے اس کے اعتبار سے 2 پوائنٹ نوٹ کر لیں۔ مجھ سے بہت سے لوگ مشورہ مانگتے ہیں کہ آپ کون سی تفسیر ریکمنڈ کرتے ہیں، تو میں ہمیشہ یہ کہا کرتا ہوں کہ مولانا مودودی کی تفہیم اگر صرف آپ پڑھتے ہیں تو حواشی جو ہے شیخ الہند کے اور شیخ الاسلام کا ترجمہ اور حواشی وہ ضرور شامل کر لیجیے۔ تدبر قرآن پڑھتے ہیں تو اس کے ساتھ بھی اس کو ضرور شامل کیجیے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ یہ دونوں تفسیریں چاہے تفہیم القرآن ہو چاہے تدبر قرآن ہو، دین کا جو باطنی پہلو ہے، تصوف کی جو چاشنی ہے، اس سے یہ دونوں تفسیریں بالکل خالی ہیں، قائل ہی نہیں۔ جب قائل نہیں تو ادھر ان کی توجہ نہیں ہوئی، ان حقائق پر نگاہ نہیں گئی۔ موتی ہیں بکھرے ہوئے ہیں، لیکن یہ کہ آپ کی توجہ نہیں ہے، آپ کو نظر نہیں آگے کہ موتی بکھرے ہوئے ہیں۔ مولانا مودودی کا بھی وہ مزاج نہیں، مولانا اصلاحی صاحب کا بھی وہ مزاج نہیں، بلکہ مولانا اصلاحی صاحب زیادہ ہی سخت ہے۔ اس اعتبار سے ان دونوں کی تفسیروں کے اندر یہ پہلو جو ہے، ایک پہلو بہت ہی یوں سمجھیے کہ یعنی نظر انداز ہو گیا ہے، اس پہلو سے وہاں بڑی کمی ہے۔ اس کمی کو پورا کرنے کے لیے حرکی پہلو تفہیم القرآن میں ہے، تدبر قرآن مجید کے اپنے اسالیب، زبان کی بحث، ادب کے حوالے سے، اور نظم القرآن، قرآن کا نظم، سورتوں کا، آیات کا، یہ مولانا اصلاحی صاحب کا خاصہ ہے۔ لیکن دونوں چونکہ اس سے خالی ہے، معنوی اور وہ جو روحانی مباحث ہے، تصوف کے موضوعات ہیں، لہذا اس کو تو شامل کرنا چاہیے ہر صورت، یعنی شیخ الہند کا ترجمہ اور مولانا شبیر احمد عثمانی کے حواشی۔ اصولی طور پر یہ بات ثابت ہے کہ حضور پر جادو ہوا اور جادو کا کچھ اثر بھی آپ پر ظاہر ہوا، اور اس کے ازالے کے لیے یہ صورتیں نازل کی گئیں۔ اس پہلو سے بھی یہ ثابت ہو جاتا ہے، اس لیے کہ جادو کا جو قصہ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر، وہ میں آپ کے سامنے اس وقت اجمالاً بیان کر دیتا ہوں۔ یہ ہماری تفسیروں میں بڑی تفصیل کے ساتھ موجود ہے، بلکہ مولانا مودودی نے تو تمام روایات کو جمع کر کے اس کا ایک پورا مربوط جو ہے
تسلسل کے ساتھ پورا ایک واقعہ مرتب کر کے اپنی کتاب میں تفہیم میں درج کر دیا ہے۔ یہ واقعہ ہے صلح حدیبیہ کے بعد کا۔ صلح حدیبیہ کے بعد جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ مشرکین عرب کی طرف سے فارغ ہو گئے اور یکسو ہو کر اب آپ نے یہود خیبر میں جو آباد تھے اور جو لوگ یہاں سے گئے تھے مدینے سے وہ بھی وہیں جا کر آباد ہو گئے تھے اور وہ اسلام کی مخالفت کا ایک بہت بڑا مرکز بن گیا۔ تو صلح حدیبیہ کے بعد آپ نے ادھر کا رخ کیا، یہ تو تاریخاً ثابت ہے، اور اس کے بعد خیبر فتح ہوا۔ لیکن معلوم ہوتا ہے کہ یہود کو، خیبر کے یہود کو پہلے سے اندازہ ہو گیا تھا کہ اب یہ رخ ہماری طرف ہوگا، اب یکسو ہو گئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو اپنی پوری طاقت کے ساتھ وہ ہمارے اوپر حملہ آور ہو سکتے ہیں۔ تو انہوں نے گویا کہ پیش بندی کے طور پر یہ کوشش کی کہ ان کا ایک وفد آیا مدینے میں، اور یہ لبید ابن عاصم ایک شخص تھا بنی زریق کا، جو انصار ہی کا ایک قبیلہ ہے بنی زریق، ان میں ایک شخص لبید ابن عاصم منافق تھا، یا یہ کہ کم سے کم یہودیوں کا حلیف تھا۔ انہوں نے آ کر یہود کے وفد نے ان سے کہا کہ ہم نے تو اپنا سا زور لگا لیا محمد کی مخالفت اور ان کا راستہ روکنے کے لیے صلی اللہ علیہ وسلم، ہم ناکام ہو چکے، اب تم کوئی آخری کوشش کرو، تم بہت بڑے جادوگر ہو، بہت ہی ماہر ساحر ہو، تو تم کوئی کوشش کرو اور سحر کرو محمد پر صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور 3 اشرفیاں پیش کی، اشرفی اس زمانے میں ایک بڑی شے کہ یہ ہدیہ بھی حاضر ہے، اب تم کوئی زور لگاؤ۔ اس نے پھر خدمات حاصل کی ایک یہودی لڑکے کی جو حضور کے ہاں اس وقت بطور خادم کام کرتا تھا۔ اس نے کہیں سے حضور کی کنگھی کے 2-3 دندانے جو ہیں وہ توڑے، اور اس میں آپ کے منہ مبارک بھی تھے، جیسے کنگھی کے اندر آپ کو معلوم ہے بال جو ہیں وہ کہیں اڑ جایا کرتے ہیں آخر میں، تو وہ لے کر اس کے پاس گیا، اس پر اس نے جادو کیا۔ اس کا میں بعد میں عرض کروں گا کہ یہ جادو کا یہ معاملہ جو ہے اس حوالے سے کہ یہ کیا ضرورت ہے کہ بال ہوں اور اس کے حوالے سے جادو کیا جائے، اس کی بھی آج کے اعتبار سے بعض حضرات شاید سمجھتے ہوں کہ یہ بالکل بے تکی باتیں ہیں، لیکن اب جہاں تک سائنس پہنچ چکی ہے ان تمام باتوں کی توجیہ اب بالکل سمجھ میں آنے والی، اس لیے کہ یہ کسی شخص کا اس کے جسم کا ایک حصہ، بال بھی انسان کے جسم میں سے اگ رہے ہیں، اس میں بھی جو سیلز ہیں ان میں جینز ہیں، اور ہر شخص کے کچھ جینز ہیں جس کے حوالے سے اس کی شخصیت کا تشخص ہے، اس کی انفرادیت ہے، وہ جینز کے حوالے سے، ان کے واسطے سے اس شخص کے ساتھ ربط قائم کرنا، جو بھی قوتیں ہیں یا وہ جنات کے ذریعے سے، ارواح خبیثہ جنہیں ہم کہیں گے ان کے ذریعے سے، یا کوئی اور شکلیں ہو سکتی ہیں، ریڈیشن مختلف قسم کے، آج تو سائنس جو ہے جہاں تک پہنچ چکی ہے وہ ریڈیشنز کی کتنی قسمیں ہیں اور کہاں کہاں سے وہ ریڈیشنز پہنچتی ہیں اور کیسے کیسے اثر انداز ہوتی ہیں، یہاں تک کہ بالکل ابتدائی دور جو ہے عہد اول جسے بگ بینگ کہا جاتا ہے آج کل، اس وقت کی ریڈیشنز بھی آج تک آپ خلا کے اندر جو ہے وہ تلاش کرتے ہیں اور وہ مل جاتی ہیں، اس پہلو سے ان چیزوں کے ذریعے سے۔ لیکن یہ کہ شخص معین تک اس بات کو پہنچانے کے لیے غالباً اس کے وجود کا کوئی حصہ، اور ظاہر بات ہے کہ ہر شخص کے بال اس کے وجود کا ایک جز ہے، اسی میں سے وہ برآمد ہوئے، بہرحال اس پر وہ جادو کیا گیا، اور وہ کوئی تانت یا کوئی شے تھی جس میں گرہیں لگائی گئیں، 11 گرہیں اس میں تھی، پتلا سا بنایا گیا اور پتلے میں پھر وہ سوئیاں چبوئی گئیں، اور پھر ایک کنویں میں زروان یا زو اروان یا زی اروان اس کنویں کا نام تھا، وہاں جا کر کسی پتھر کے نیچے، اس کے تہ میں پتھر کے نیچے وہ دبا دیا گیا، اس کے اثرات حضور پر ظاہر۔ یہ ہے وہ کہ واقعہ، اور اس کے بعد اس میں فرق تفصیل سے کہ کتنا عرصہ ہوا، کیا کیا اثرات ظاہر ہوئے۔ ایک بات جو ہے تیقن کے ساتھ ثابت ہے کہ حضور کی کچھ کیفیت ایسی ہو گئی تھی جیسے جسم کچھ جکڑا سا گیا ہو، بند سا گیا ہو، ایک نشاط کی کیفیت ہوتی ہے، طبیعت کھلی ہوئی، اور ایک جیسے کہ طبیعت کے اندر کچھ بندش سی ہے، اور کچھ ایسی کیفیت کہ کوئی کام آپ نے نہیں کیا ہوتا تھا لیکن آپ نے سمجھ لیا کہ میں یہ کام کر چکا ہوں، اس طرح کا کچھ نسیان کی کیفیت بھی آپ پر کچھ عرصے کے لیے طاری رہی۔ اس حیثیت میں، اس حالت میں آپ نے کسی سے تذکرہ تو نہیں کیا اور نہ ہی اس کا کوئی چرچا ہوا، لیکن آپ جیسے کوئی اندر ہی اندر سے گھلتے سے جا رہے تھے اس جادو کے زیر اثر۔ اس کے بعد ایک رات ایسا ہوا، اب یہ حضور نے خواب میں دیکھا، یا جسے ما بین النوم والیقظہ کہا جائے گا، خواب اور بیداری کی درمیانی کیفیت، نیند اور بیداری کے درمیان کا معاملہ، اس میں آپ نے یہ دیکھا کہ 2 انسان آئے، 2 فرشتے انسانی شکل میں، ایک آپ کے سرانے بیٹھ گیا، ایک پائیں پہ بیٹھ گیا، اور ان کا مکالمہ ہوا۔ اس مکالمے کے ذریعے سے گویا کہ اللہ تعالیٰ نے حضور پر یہ ساری حقیقت بیان کر دی، انہیں کیا ہوا ہے، یہ بیمار ہیں، بیماری کیا ہے، ان پر جادو کیا گیا ہے، جادو کس نے کیا ہے، لبید بن عاصم نے کیا، کس شے میں کیا ہے، وہ ساری تفصیل، کہاں ہے وہ، وہاں دبا ہوا ہے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ چیز بتا دی گئی
تو اگلے دن پھر آپ نے صبح حضرت عائشہ سے بھی بتایا کہ یہ واقعہ اس طرح مجھے ہوا اور میری جو تکلیف تھی اس کا مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے علاج بتا دیا گیا۔ پھر آپ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور غالباً حضرت طلحہ کو ان کو آپ نے بھیجا، کچھ اور لوگ بھی ساتھ ہو گئے، بنو زریق کے بھی کچھ لوگ ساتھ ہوئے، اور جا کر اس کنویں میں سے پھر وہ چھین نکال لی گئی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی وہیں پر پہنچ گئے۔ پھر یہی 11 آیات 11 گرہیں تھی جو اس میں لگی ہوئی تھی، اور آپ نے ہر گرہ پر ایک ایک آیت پڑھ کر ایک گرہ کو کھولا ہے، اور آپ کی طبیعت ایسے ہو گئی جیسے کہ وہ جو بندش تھی ہو گئی تھی، جیسے کچھ جکڑ بند ہو اور اس کے بعد ایک دم جو ہے کھل جائے، کیفیت جو ہے اس سے نجات مل جائے، نشاط کی طبیعت کیفیت پیدا ہو جائے، یہ ہو گئی۔ یہ واقعہ ہے کہ جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے، حضرت زید ابن ارقم سے رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عبداللہ ابن عباس سے رضی اللہ تعالی عنہما، اجمال کے ساتھ اختصار کے ساتھ تو صحیح بخاری، صحیح مسلم اور مسند احمد اور تمام کتابیں جو ہیں ان کے اندر یہ واقعہ موجود ہے۔ البتہ یہ کہ صحیحین میں جو روایت ہے وہ بہت اجمالی ہے، جبکہ یہ تفاصیل جو ہیں زیادہ، اور جنہیں زیادہ ان تفاصیل کی سے شوق ہو اور کوئی دلچسپی ہو تو وہ مولانا مودودی صاحب کی تفہیم میں دیکھ لیں، اس میں یہ کہ زیادہ تفاصیل ہے، لیکن یہ تفاصیل صحیحین کی روایت میں نہیں، اس میں اصولاً بات ثابت ہے کہ حضور پر سحر ہوا اور سحر کے یہ اثرات ہوئے، اور اس کے بعد اس طریقے سے وہ سحر جو ہے اس کے اثرات ظاہر کیے گئے۔ ایک تواتر کے ساتھ جو ہمیں روایت ملتی ہے کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جب سحر ہوا ہے اس وقت یہ صورتیں نازل ہوئی ہیں، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام نے یہ تلقین فرمائی کہ ان آیات کے ذریعے سے آپ اس سحر کے اثر کو زائل کریں، چونکہ ان میں ایک آیت موجود بھی ہے وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ، تو اس کے حوالے سے اس میں ایک ربط بھی قائم ہوتا ہے وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ، اور پھونک مارنے والیوں کی شر سے کہ جو گرہوں پر عقدوں پر پھونک مارتی ہیں۔ یہ ہے وہ جادو اور ٹونے کا معاملہ، جادو ٹونا ٹوٹکا۔ اس میں نفاثات کیوں آیا؟ جادوگر تو مرد بھی ہوتے ہیں، عورتیں بھی ہوتی ہیں، اس کے بارے میں مختلف تعبیرات کی گئی ہیں، کیونکہ ان کے نفوس کی یہ شرارت ہے، لہذا نفس کی طرف نسبت دیتے ہوئے اسے مؤنث بنایا گیا، یا چونکہ ان کی جماعتیں ہیں، ان کے گروہ ہیں، لہذا ایک جماعت کے لیے لفظ مؤنث کہا جاتا ہے عربی زبان میں، تو شاید اس کے اعتبار سے نفاثات کہا گیا۔ ایک رائے یہ بھی ہے کہ عاصم ابن لبید کی بہنیں اور بیٹیاں خاص طور پر ماہر تھیں، اور جو جادو اس نے کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اس میں وہ بھی شامل تھی، اس لیے شاید یہ نفاثات کا لفظ آیا ہے۔ بہرحال اس پر ہمارے تمام مفسرین کا اجماع ہے کہ اس سے مراد ہے جادو کے لیے، ٹونے کے لیے، ٹوٹکے کے لیے کچھ پھونک پھونک کر گرہوں پر پھونکے مارنا اور گرہ لگانا۔ عقد یہ جمع ہے عقدے کی، عقدہ کہتے ہیں گرہ، تو عقدہ جمع اس کی عقد، گرہوں پر پھونکے مارنے والیوں کے شر سے رب الفلق کی پناہ میں میں آتا ہوں۔ جادو برحق ہے، کلمات کی تاثیر ثابت ہے، ہر کلمہ خیر ہو کلمہ شر ہو اس کی کوئی تاثیر ہے، اس کے کوئی نتائج ہے، اور اس کے نتائج نکلتے ہیں، جیسے کہ جسمانی کسی کو زخم لگایا جائے، جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی زخم لگا ہے غزوہ احد میں، خون کا فوارہ چھوٹا، زیادہ خون بہہ گیا تو غشی بھی طاری ہوئی، سب کچھ ہوا، دندان مبارک شہید ہوئے۔ جیسے جسم اطہر پر یہ اثرات جو ہیں خارجی حملوں اور خارجی جو زخم لگے ہیں ان کے ظاہر ہوئے، اسی طرح یہ مانوی قسم کا جو حملہ تھا اس کا بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اثر ہوا ہے۔ یہ صحیحین کی روایات سے ثابت ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس سے انکار کرنا در حقیقت یہ اس دور کے بڑے فتنوں میں سے ایک فتنہ ہے۔ جو چیز اس طریقے سے ثابت ہو جائے اور اس میں کہ عقلی اعتبار سے خود قرآن سے ثابت ہے، اس لیے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر بھی جادوگروں کے جادو کا اثر ہوا، قرآن میں ثابت، جب مقابلہ ہوا ہے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ بھی یہی تھا نا کہ عصا ڈالتے تھے زمین میں وہ اسلحہ بن جاتا تھا، حیۃ تسعیٰ، سانپ ہے ہلنے والا چل رہا ہے، اور وہی کچھ انہوں نے کر کے دکھا دیا عارضی طور پر۔ جادوگر آئے، انہوں نے اپنی چھڑیاں اور اپنی رسیاں پھینکی اور وہ بھی نظر آئیں، سب کو نظر آئیں کہ جیسے سانپ ہے چل رہے، جیسے سب کو نظر آئی حضرت موسیٰ کو بھی نظر آئی، جیسے نظر بندی آپ کہتے ہیں نظر بندی سب کی ہوئی تو حضرت موسیٰ کی بھی ہو گئی۔ عصمت انبیاء سے یہ کوئی شے بعید نہیں ہے، معلوم ہوا کہ قرآن سے ثبوت مل رہا ہے، اور جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں تو یہاں تک ہے فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِیفَةً مُوسیٰ، ایک خوف پیدا ہوا اندر، اور خوف جو ہے بالکل سمجھ میں آتا ہے، معقول بات ہے، منطقی بات ہے کہ فوراً یہ اثر ہوا ہوگا کہ یہ تو وہی کچھ انہوں نے کر کے دکھا دیا جو اللہ تعالیٰ نے مجھے عطا فرمایا تھا معجزہ، دیکھنے والوں کو تو وہی کچھ نظر آ گیا۔
فرق کیا ہوا؟ ڈگری کا فرق نہیں جائے گا شاید، لیکن یہ کہ جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے موسیٰ لا تخف انک انت الاعلی، گھبراؤ نہیں، تم ہی جیتو گے، تم ہی سربلند رہو گے، گھبراؤ نہیں، خوف محسوس نہ کرو، ذرا جو تمہارے ہاتھ میں اسے ڈالو تو صحیح، القِ ما فی یدک، القِ عصاک، پھینکو۔ اور اب اس اژدہا نے جو حضرت موسیٰ کے عصا سے بنا ہڑپ کر لیا ان تمام سانپوں کو جو نظر آ رہے تھے، تو معلوم ہوا کہ یہ جادو تھا، اور یہ جادو نہیں کوئی اور شے۔ اور یہ بھی میں نے بارہا عرض کیا ہے کہ یہ بات، یہ حقیقت بھی منکشف انہی پر ہوئی جو جادوگر تھے، دوسرے والوں کو تو دیکھنے کو یہی پتا چلا ہوگا یہ بڑا جادوگر، یہ چھوٹے جادوگر، اور کیا بڑا جادوگر غالب آ گیا، چھوٹے جادوگر جو ہے نا ہار گئے۔ بڑے جادوگر کا نے جو جادو پیدا کیا اس نے ہڑپ کر لیا چھوٹے جادوگروں کے جادو کو، تو زیادہ سے زیادہ ان کے ذہن میں تو یہی بات آئے گی، لیکن جادوگر جانتے تھے یہ شے کچھ اور ہے، یہ جادو نہیں ہے، اس لیے کہ ہر ماہر فن اپنے فن کی لیمیٹیشنز کو جانتا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی یہ ہوا ہے، باقی مختلف لوگوں نے مختلف طریقے سے اس کی نفی کی ہے، مذاق اڑایا ہے، اس پر یہ کہہ دیا کہ اس سے تو پھر نبی کی عصمت جو ہے وہ ختم ہو گئی۔ لوگ جو کہتے تھے کہ یہ جادوگر ہیں، گویا کہ ان روایات اور ان احادیث کو ہم قبول کر لیں تو جادو کا اثر ہو جانا ثابت ہو گیا، حالانکہ اس میں بھی بڑا فرق ہے۔ وہ کہتے تھے جادوگر کس معنی میں کہ یہ خود جادو کر رہا ہے، یہاں یہ کہ جادو کا اثر آپ پر ہوا ہے، اور وہ بھی اثر اس درجے میں نہیں ہوا کہ جس سے آپ کی عصمت مجروح ہو جائے اور غیر معتبر ہو جائے، اس لیے کہ اس کا کسی اور کو تو پتہ ہی نہیں چلا، گھر والوں کو بھی اندازہ نہیں ہوا، صرف حضور نے اس کیفیت کو محسوس کیا ہے، اور وہ بھی صرف دنیاوی معاملات میں۔ کسی نماز کے بارے میں یہ نہیں آیا کہ حضور نے نہ پڑھی ہو اور آپ کو یہ گمان ہو گیا ہو کہ میں پڑھ چکا ہوں، نہیں، البتہ یہ کہ تعلق زن و شوق، میں اپنی فلاں اہلیہ کے ہاں ہو آیا ہوں لیکن آپ نہیں گئے، اس طرح کا کچھ معاملہ، انسانی معاملات، خالص بشری تقاضوں کے ضمن میں، بشری معمولات کے ضمن میں تو یہ اثر ہوا ہے کہ آپ نے کوئی کام نہیں کیا لیکن خیال یہ کیا کہ کر لیا ہے۔ باقی یہ کہ جو کار نبوت ہے یہ ہے محفوظیت، اللہ تعالیٰ نے اس جادو کے اثر سے بھی جو آپ کا فرض منصبی ہے، آپ کے نبوت و رسالت کے جو پہلو ہیں ان کو محفوظ رکھا ہے، اس زمانے میں بھی، اس دور میں بھی جبکہ آپ پر یہ جادو کا اثر تھا۔ بہرحال جادو برحق ہے، البتہ جادو کرنا کفر ہے، زہر میں تاثیر ہے، کسی کو زہر کھلانا یہ بہرحال جرم ہے، یہ قتل عمد ہے، زہر سے مارنا اس کی تو سزا ہو جائے گی۔ اس اعتبار سے نوٹ کر لیجئے وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ، اور یہ بھی گویا کہ ایک شکل ہوئی من شر ما خلق۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کچھ تلقین فرماتے تھے، اور خود آپ کا بھی ایک معمول تھا، اور یہ روایت بھی ثابت ہے بخاری سے اور مسلم سے کہ رات کے وقت آپ کا یہ معمول تھا کہ یہ دونوں صورتیں آپ پڑھتے تھے، اپنے ہاتھوں پر پھونکتے تھے، اور پھر اپنا ہاتھ، اپنا دست مبارک اپنے پورے جسم پر جہاں جہاں تک بھی ہاتھ پہنچ سکتے تھے آپ پھینک لیتے تھے۔ یہ رات کو سوتے ہوئے آپ کا معمول تھا، یہاں تک کہ مرض وفات میں جب آپ پر نقاہت بہت زیادہ طاری ہو گئی تو ایسا بھی ہوتا رہا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ حضرت عائشہ نے اٹھائے، حضور نے اس پر پڑھا، پھونکا، اور پھر حضرت عائشہ نے حضور کے ہاتھ جو ہیں آپ کے جسم کے اوپر پھیر دیے، بلکہ ایسا بھی ہوا کہ خود حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ہاتھوں سے یہی عمل جو ہے جاری رکھا ہے۔ تو یہ بھی اصل میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ایک خاص تعلق ان دو صورتوں کے ساتھ ہے، اس لیے کہ روایات سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ان کے نزول سے پہلے قرآن مجید میں بھی مختلف جگہوں پر جو ہے وہ استعاذے کا حکم موجود ہے، تو حضور سے بھی بہت سی دعائیں منقول ہیں جن میں آپ استعاذہ کرتے تھے، پناہ طلب کرتے تھے مختلف چیزوں سے، اعوذ باللہ، اللہم انی اعوذ بک من العجز والکسل ومن البخل والشح، مختلف جو ہے حضور سے روایات ثابت ہیں، ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، اب یہ تمام چیزیں جو حضور سے ثابت ہیں۔ لیکن جب یہ صورتیں نازل ہو گئی تو اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا کہ تعوذ جو ہے اپنا اس کو خاص کر لیا ان دو صورتوں کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ نے جو انسان پیدا کیے ہیں ان کے مزاج مختلف ہیں، ان میں کچھ لوگ ہوتے ہیں جو قوی ہوتے ہیں ارادے کے، تو فیصلہ کر لیا جاتا ہے، کچھ لوگوں میں وہ قوت ارادی اتنی مضبوط وہ ادھر ادھر سوچتے ہیں، کچھ لوگ جسمانی طور پر بہت توانا ہوتے ہیں، کچھ لوگ جسمانی طور پر پیدائشی طور پر کمزور۔ تو اگر کوئی قوت ارادی کمزور رکھنے والا شخص ہے وہ بھی تو اللہ کی تخلیق ہے، اللہ کا بندہ ہے، خطاؤں کا ظہور ہو جاتا ہے، توبہ کرتا ہے، پھر کچھ عرصے کے بعد پھر خطا کا ظہور ہو جاتا ہے، پھر توبہ کرتا ہے، تو ہم تو یہ سمجھیں گے کہ ایک حد کے بعد پھر اس کی توبہ قبول نہیں ہوتی، لیکن حدیث ہوئی وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان عبدا اذنب ذنبا، یقیناً ایک بندہ جو ہے وہ ایک گناہ کرتا ہے، فقال، پھر وہ کہتا ہے رب، اے میرے پروردگار، اذنبت، مجھ سے گناہ ہو گیا ہے، مجھے معاف۔ فقال ربہ، تو پروردگار یہ کہتا ہے
عالم عبدی ان لہ رب یغفر الذنب ویعفو فی، میرا یہ بندہ یہ جانتا ہے کہ اس کا ایک رب ہے جو گناہ معاف بھی کر سکتا ہے اور سزا دے بھی سکتا ہے. کیا مانی؟ گناہ اس نے کیا ہے لیکن جانتا ہے اللہ کہ وہ معاف بھی فرما سکتا ہے، تبھی تو وہ اللہ سے معافی کی درخواست کرتا ہے. اس کے اس جاننے کی بنیاد پر، اس کے اس علم کی بنیاد پر، اس کے اس ایمان کی بنیاد پر فرمایا غفرت لعبدی، میں نے اپنے بندے کو معاف. ثم مکث ماشاء اللہ، پھر وقت گزرا جتنا کہ اللہ نے چاہا. ثم اذنب ذنبا، پھر اس سے گناہ ہو گیا. فقال رب اذنبت ذنبا، پھر کہتا ہے پروردگار مجھ سے گناہ ہو گیا، مجھے معاف فرما دے. فقال ربہ، اللہ فرماتا ہے عالم عبدی ان لہ ربا یغفر الذنب ویعفو، میرا بندہ ہے نا جو جانتا ہے کہ اس کا ایک رب ہے، ایمان باللہ اس کے اندر ہے، تبھی تو پکار رہا ہے، اور یہ بھی جانتا ہے کہ وہ گناہ معاف بھی کر سکتا ہے اور چاہے تو پکڑ بھی سکتا، سزا بھی دے سکتا. تو فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے فرمایا میں نے معاف. ثم مکث ماشاء اللہ، پھر ایک عرصہ گزرا اس کے بعد. ثم اذنب ذنبا، پھر گناہ کیا. قال رب اذنبت ذنبا آخر، اس نے کہا پروردگار میں نے پھر ایک اور گناہ کر دیا، فاغفر لی، مجھے بخش دے. فقال عالم عبدی ان لہ ربا یغفر الذنب ویعفو، میرا بندہ جانتا ہے نا کہ اس کا ایک رب ہے جسے وہ پکار رہا ہے، کہ وہ جانتا ہے کہ اسے اختیار حاصل ہے کہ چاہے تو بخش دے اور چاہے تو پکڑ دے. کہ اس علم اس ایمان کی بنیاد پر میں نے اسے معاف کیا. ایک اور حدیث میں نے چونکہ اس گفتگو کے لیے ان احادیث کا تفحص کیا ہے، تو بہت سے حدیثیں میں نے ان میں سے کچھ چنی. ہمارے پاس واعظ ناصح وہ بھی کسی شخص کو روکتے رہے، برائیوں سے روکتے رہے نہیں رکتا تو کہیں غصے میں آ کے اللہ تجھے کبھی معاف نہیں کرے. یہ کتنا بڑا جرم ہے، اس کا اندازہ کیجیے. جو میرے بندے کو میری رحمت سے مایوس کر رہا ہے، کتنا بڑا جرم ہے، اس کا اندازہ کیجیے. یہ مسلم شریف کی روایت ہے عن جندب، حضرت جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدث، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک واقعہ بیان کیا. ان رجلا قال، کہ ایک شخص نے یہ کہا، واللہ لا یغفر اللہ لفلان، خدا کی قسم اللہ تعالیٰ فلاں شخص کو کبھی معاف نہیں کرتا. وان اللہ تعالیٰ قال، اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا، من ذا الذی یتعالی علیہ، یہ کون ہے جو میرے اوپر حکومت کرنے والا آ گیا، جو میری طرف سے حکم لگا رہا کہ میں کبھی معاف نہیں کروں گا. من ذا الذی، کون ہے وہ شخص، الذی یتعالی علیہ انی لا اغفر لفلان، کہ میں فلاں شخص کو کبھی معاف نہیں کروں گا. قد غفرت لفلان، اس کو تو میں نے معاف کر دیا. واحبطت عملہ، اس شخص کے تمام اعمال میں نے ضائع کر میرے بندے کو. یہ ہے جو توبہ کی دعوت دے، توبہ کے لیے لوگوں کو آمادہ کر، توبہ جو ہے اس کے لیے ترغیب دے. اللہ تعالیٰ معاف فرمانے والا. اب آخری حدیث بتا رہا ہوں، یہ تو بہت ہی عجیب حدیث ہے اور متفق علیہ، بخاری اور مسلم دونوں. حضرت ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے، اس کے راوی، حضور نے فرمایا، کان فی من کان قبلکم رجل قتل 99 نفسا، تم سے پہلے جو امت تھی بنی اسرائیل، اس میں ایک آدمی ایسا تھا جس نے 99 قتل کی. اب آپ اندازہ کیجئے کتنا بڑا گناہ کبیرہ ہے قتل. قرآن مجید میں آتا ہے فکانما قتل الناس جميعا، اگر ایک انسان کو بھی ناحق قتل کر دیا گیا تو یہ ایسی ہے گویا کہ اس نے پوری نوع انسانی کو قتل. اس نے 99 قتل. فہل له من توبہ، پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ اس کے اندر توبہ کا جذبہ پیدا ہوا. فسأل عن اعلم اہل الارض، تو اس نے پھر سوال کیا، لوگوں سے پوچھا کہ زمین میں رہنے والوں میں کون سب سے بڑا عالم ہے. ودل علی راہب، اسے بتایا گیا فلاں راہب فلاں جگہ پر ہے، وہ بہت نیک ہے، بڑا عالم. فاتاہ، وہ اس کے پاس آیا. فقال انه قتل 99 نفسا فهل له من توبہ، انہوں نے کہا دیکھیے راہب صاحب، میں نے 99 انسان قتل کیا، اب مجھے یہ بتائیے کہ میرے لیے توبہ کا کوئی امکان ہے. فقال اللہ، انہوں نے کہا نہیں. فقتله، اس نے اس کو بھی قتل کر دیا. فکمل به 100، اپنی سینچری مکمل کر لی، مطلب 99 کے بعد ایک کی کسر تھی، اس کو بھی قتل کیا، 100 پورے کر. ثم سأل عن عالم اہل الارض، پھر اس نے پوچھا کوئی اور کوئی بڑے عالم انسان کو. فدل علی رجل عالم، پھر اس کی رہنمائی کی گئی ایک بڑے عالم شخص کی طرف. فقال انه قتل 100 نفس، اس نے وہاں جا کر کہا کہ میں 100 انسان ہلاک کر چکا ہوں، قتل کر. فهل له من توبہ، میرے لیے توبہ کا کوئی امکان ہے. فقال نعم، کیوں نہیں، 100 قتل کیے تب بھی کیا ہے، توبہ کا راستہ دروازہ کھلا ہو. معلوم یغرر، جب تک کہ وہ گنگنو نہیں بج رہا اس وقت تک تمہارے توبہ کا دروازہ کھلا ہو. پہلے افراد توبہ کریں اور صحیح توبہ. صحیح توبہ کیا ہے؟ ہماری زندگیوں میں کوئی حرام شے ہے فوراً نکال دو. ہماری معاشرت اور اس معاشرے میں رہتے ہوئے جو قانون ہے جس کے پابند ہیں، ہم کسی زانی کو رجم نہیں کر سکتے، ناممکن ہے. یہ تو قانون ہی بنے گا تب ہوگا. ہم کسی چور کا ہاتھ نہیں کاٹ سکتے، تو قانون بنے گا تو ہوگا. تو ہم جن چیزوں پر عمل نہیں کر سکتے قانوناً، ان کے علاوہ باقی پوری شریعت جس پر عمل کیا جا سکتا اس پر عمل کرنا. سود میں بند نہیں کر سکتا، بینکوں کو میں آگ نہیں لگا سکتا، بینکوں کو آگ لگا دیں گے تبھی سود ختم نہیں ہو. لیکن یہ تو کر سکتا ہوں کہ براہ راست سود میں ملوث نہ ہوں، سود پر قرضہ لے کر اپنا کاروبار نہ چمکاؤں، نہ بڑھاؤں، سود پر قرضہ لے کر اپنے مکان نہ اونچا کروں. یہ تو کر سکتا. تو کم سے کم ڈائریکٹ کسی نے قانون نہیں بنایا، لازم ہے آپ پر کہ آپ سودی قرضہ لیں اور اپنی بلڈنگ عالی شان بنا لیں. یہ اگر کر رہے ہیں تو آپ کے معاشرے میں کوئی قانون نہیں بنا کہ پردہ ختم، برقع حرام. یہ ترکی میں تو کر دیا کہ برقع حرام، وہاں تو سر
سر کو اوپر جو ہے ڈھانپنا جو ہے، اسکارف لینا بھی ممنوع، یہاں تو نہیں ہے۔ پھر یہاں جنہوں نے چھوڑا ہے مجرم خود ہے، یہاں تو اللہ کا شکر کوئی ایسا مصطفیٰ کمال پیدا آج تک نہیں ہوا ہے جس نے ان چیزوں کا حکم دیا۔ ہاں ترغیب ہے، ذرائع ابلاغ کے ذریعے سے، فحاشی ہے، اریانی ہے، لیکن چوز آپ خود کرتے ہیں، فیصلے کا اختیار آپ کا اپنا۔ تو جن چیزوں کے اندر بھی گناہ سے بچنے کا امکان ہے اس کو عملاً ترک کیا جائے، اور نمبر 2 عزم مصمم کر لیا جائے کہ اللہ اب بقیہ زندگی جتنی بھی ہے اس میں اپنی توانائیاں، اپنی قوتیں، اپنی صلاحیتیں سب کروں گا تیرے دین کی تبلیغ اور تیرے دین کے قائم کرنے کی جدوجہد۔ یہ سلطنت خدا داد اور اللہ ہے خاص ہے، خاصان رسول وقت دعا ہے، امت میں تیری آنکھ یا جب وقت۔ میں اپنے احساسات جو ہیں آپ کے سامنے الفاظ میں بیان نہیں کر سکتا۔ یہ جب یروشلم کی تباہی ہوئی تھی جس کا میں نے ذکر کیا ہے، 6 لاکھ انسان قتل ہوئے تھے اور 6 لاکھ نبوکدنضر جو تھا وہ ہاک کا بھیڑوں بکریوں کی طرح بیبیلونیا لے گیا تھا۔ اس سے پہلے کتنے ہی نبی اہل کتاب تھے، وہ کہتے رہے تھے کہ ہوش کرو، توبہ کر لو، بلکہ ایک جگہ کے الفاظ یہ ہے درخت کی جڑ پر کلہاڑا رکھا جا چکا ہے، اب بھی ہوش میں آ جائے۔ دنیا پرستی جو بھی ان کے نفس پرستی جو بھی ان کے اوپر مسلط ہو چکے انہیں توبہ دی، تباہی اور بربادی۔ آج ہماری نگاہوں کے سامنے عراق کے ساتھ کیا ہو، بغیر اس کے کہ کوئی جرم، بغیر اس کے ہم تو بڑے بڑے جرم کر چکے۔ ان کی نگاہ نان پرولیفریشن ٹریٹی جو ہے اس کے خلاف ہمارا عمل جا رہا ہے پوری دنیا کے اندر۔ ان کا کہ ہم اس کو ایٹمی صلاحیت نہیں پھیلتے، وہ ایک خاص وقت میں افغانستان میں انہیں ہماری ضرورت تھی اپنے اصل دشمن USSR اپنے مقابل کی طاقت کو ختم کرنے، اس وقت انہوں نے اپنا منہ جو ہے پھیر دیا تھا، نہیں دیکھا تھا، اور ہمارے ہاں اللہ کی یہ رحمت آ گئی کہ ایٹمی صلاحیت نہیں آ سکتی۔ اور پوری دنیا میں شاہ عبداللہ نے کہا تھا، پرنس عبداللہ نے، کہ یہ آپ کا نہیں ہے، یہ جو نواز شریف صاحب سے جب اس کا آپ نے دھماکہ کیا، یہ بم آپ کا نہیں ہے، یہ پوری امت کیسے یہ برداشت کر سکتی؟ یہودی اور یہودیوں کے اعلی کار عیسائی، خاص طور پر پروٹیسٹنٹس، ویسٹ وائٹ اینگلو سیکسن پروٹیسٹنٹس۔ تو سمجھ لیجئے کہ پاکستان کی جڑوں پر ٹیشہ رکھا ہے۔ یہ میرے احساسات کی اس سے کم میں تعبیر ہو نہیں سکتی، لیکن اب بھی امکان۔ توبہ کرو، توبہ کراؤ، مل جل کر طاقت بنو، کوشش کرو کہ یہاں اسلام کا نظام آ جائے، اور اس اسلام میں بھی دعا کرو اللہ ہمیں کچھ اور مہلت عطا، اللہ ہمیں کچھ اور مہلت عطا۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات۔ اسلامی معاشرے یا ریاست کا جو پہلا ستون ہے، رکن رکین، وہ تو سورہ حجرات کی پہلی آیت میں آ گئی، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت بلا چون و چرا۔ جہاں حکم خداوندی اور حکم رسول آ جائے رک جائے، کوئی قانون قاعدہ، کوئی اللہ کی کتاب اور رسول کی سنت کے منافی نہ ہو۔ لیکن یہ دستوری اور قانونی بنیاد، ملی زندگی، حیات ملی میں ایک اور ضرورت بھی ہو، اس لیے کہ انسان میں جذبات بھی، مختلف افراد کو جوڑنے کے لیے ایک سیمنٹ سبسٹنس چاہیے، اور وہ جذباتی، کسی شخصیت کے ساتھ جذباتی لگاؤ، کسی قومی ہیرو کے ساتھ محبت، یہ باندھتی ہے ان کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش، انہیں امیٹیٹ کرنا، گاندھی کا انداز اختیار کرنا، نہرو کیپ اختیار کر لینا، جناح کیپ اختیار کر لینا، نہرو کا واسکٹ پہننا، ماؤ زیتون کا جیکٹ پہننا، سب کیا ہے؟ پھر 50 گز اونچے مجسمے گاندھی کے بنانا، ماؤ زیتون کے بنانا، اسٹالن کے بنانا، کس لیے؟ تاکہ عظیم شخصیت کی چھاپ پڑ جائے لوگوں کے اوپر، ان کے جذبات جو ہیں ان میں ایک شخصیت سے محبت، ایک شخصیت سے عقیدت رکھ بس جائے، اور یہ انہیں جوڑ دیا۔ یہ ایک ضرورت ہے، اسی لیے میں نے آپ کو یہ جھاری مثالیں بتائیں۔ کیوں بتائیں؟ یہاں تک کہ اگر کوئی ہیرو نہ ہو تو ہیرو بنانا پڑتا، تاکہ اس ہیرو کی ہیرو ورشپ کا لفظ تو بہرحال ہمارے لیے درست نہیں ہے، لیکن اس ہیرو سے محبت، اس کے اتباع کا جذبہ، اس کا احترام، اس کا ادب، یہ در حقیقت انسانی ثقافت اور تہذیب کی بنیاد بنتی ہے۔ اسلامی معاشرے میں وہ شخصیت جو ہے کوئی مصنوعی بنانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ دل آویز شخصیت ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان کی محبت، اللہ کی محبت کے بعد رسول کی محبت، اور پھر ساری محبتیں ان کے تابع۔ حضور نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اسے اس کے والدین سے، اس کے بیٹوں سے اور تمام انسانوں سے بڑھ کر محبوب نہ ہوں۔ اور قرآن مجید میں آپ کو معلوم ہے آیت نمبر 24 سورہ توبہ کی، وہاں تو بہت زبردست دھمکی آئی، قل ان کان آباؤکم وابناؤکم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين۔ اے نبی ان سے کہہ دیجئے دیکھو سن رکھو، اگر تمہیں اپنے باپ، اپنے بیٹے، اپنی بیویاں، اپنے رشتہ دار، اپنے بھائی، اور وہ مال جو تم نے بڑی محنت سے جمع کیے ہیں، اور وہ کاروبار جن میں کساد کا، مندے کا خوف رہتا ہے، اور وہ حویلیاں اور کوٹھیاں اور محل جو تم نے بنائے ہیں بہت محبوب ہیں، اگر یہ 8 چیزیں محبوب تر ہیں اللہ سے اور اس کے رسول سے اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنے سے، تو جاؤ دفع ہو جاؤ، ادھر بیٹھو یہاں تک کہ اللہ اپنا فیصلہ سنا دے، اور اللہ ایسے ناہنجاروں کو ہدایت نہیں دیتے۔
تو یہ ہے در حقیقت دوسری شخصیت، مسلمانوں کو جذباتی طور پر ایک دوسرے قریب. جب میرا بھی ایک جذباتی تعلق حضور کے ساتھ ہوگا، آپ کا بھی ہوگا، تو ہمارا یہ حضور کے ساتھ تعلق ہمیں بھی قریب لائے گا ایک دوسرے. ان کی محبت کے رشتے میں ہم بندھ جائیں گے. اور اگر حضور کی شخصیت کے ساتھ کوئی گستاخانہ طرز عمل اختیار کر لیا جائے، ان کی بات کی پرواہ نہ کی جائے، تو پھر ظاہر بات ہے کہ اسلامی معاشرہ جو ہے وہ منتشر ہو جائے گا. چنانچہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ جو اتنی بڑی امت ہے اور 1400 برس گزر چکے ہیں، اس میں جو ایک کلچرل ہوموجینٹی ہے، یکسانی ہے. آپ کو انڈونیشیا کا مسلمان ملے گا، وہی انداز اس کا، وہ داڑھی ہے اس کا وہی انداز، لباس ٹھیک ہے تہبند ہو کچھ ہو لیکن وہ گھٹنوں سے اوپر ہوگا. محسوس ہوگا کہ کوئی ہے، کوئی شے ہے ان کے درمیان مشترک. نماز کے لیے کھڑے ہوں گے بیت اللہ کے گرد تو سب نماز پڑھیں گے اور کسی کی نماز ٹوٹے گی نہیں. کہیں زیادہ فرق یہ ہوگا کوئی رفع یدین زیادہ کر رہا ہے، کوئی آمین بالجہر زور سے کہہ رہا ہے، بس صلی اللہ علیہ وسلم. باقی یہ کہ قیام ہے، اس کے بعد رکوع ہے، پھر قومہ ہے، پھر سجدہ ہے، پھر جلسہ ہے، پھر سجدہ ہے، پھر اس میں کچھ ترتیب فرق. یہ وہ چیز ہے جس نے اس امت کے اندر کلچرل ہوموجینٹی اینڈ کلچرل کنٹینیوٹی پیدا کی، نسل بعد نسل بعد نسل. ہم کسی اور ہیرو کو وہ مقام دینے کو تیار نہیں. اقبال نے بہت خوبصورت شعر کہا ہے، یہ زائرین حریم مغرب ہزار رہبر بنے ہمارے، ہمیں بھلا ان سے واسطہ کیا جو تجھ سے نہ آشنا رہے. یہ جو ہمارے ہاں کوشش ہوئی قائد اعظم کو ہیرو بنا دیا جائے، محترمہ فاطمہ جناح کو آئیڈیل بنا دیا جائے، اس کی یہاں تک انتہا ہوئی ہے پاکستان میں. میرا طالب علمی کا دور ہے یہ کہ ایک صاحب نے لکھا تھا آج کی عورت کے لیے فاطمہ بنت محمد نمونہ نہیں ہے، نمونہ فاطمہ جناح ہے. انا للہ و انا الیہ نسبت خاک رابہ عالم پاک. ان کا اپنا مقام ہے، انہوں نے قائد اعظم کی جیسے خدمت کی ہے، ساتھ دیا ہے ساری عمر، ہم ان کی قدر کریں گے. لیکن ہمارے لیے قابل اقتداء، قابل اتباع وہ فاطمہ بنت محمد ہے، عائشہ زوجہ رسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم. ان کا اتباع ہے، ہیرو ہمارے وہ. یہ زائرین حریم مغرب جو مغرب کی تہذیب میں رنگے ہوئے لوگ ہیں، ہزار رہبر بنے ہمارے، ہمیں بھلا ان سے واسطہ کیا جو تجھ سے نہ آشنا رہے. ہمارے لیے تو در حقیقت ایک معیار ہوگا، محمد سے جو جتنا نزدیک ہمارے دلوں میں اتنی ہی اس کی قدر و قیمت ہوگی. محمد جو جس درجے میں متبع رسول ہے اسی درجے میں ہمارے دلوں میں اس کے لیے احترام ہوگا، ادب ہوگا. محمد اب اس میں جو رکھنے پڑ رہے تھے اصل میں اس کے تاریخی پس منظر کو سمجھ لیجئے. یہ جو سورہ حجرات ہے یہ مصحف میں سورہ فتح کے فوراً بعد ہے. سورہ فتح سے در حقیقت عرب میں اسلام کی فتوحات کا دائرہ شروع ہو گیا. سورہ حدیبیہ کو بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ بہت بڑی فتح ہے جو ہم نے تمہیں دی ہے، انا فتحنا لک فتحا مبینا. اگلے سال خیبر فتح ہو گیا جو سب سے بڑا گڑھ بن گیا تھا یہودیوں کا حجاز کے شمالی سرے پر. اگلے سال مکہ فتح ہو گیا. تو فتوحات کا دور شروع ہو چکا. جب فتوحات کا دور شروع ہو گیا تو ظاہر بات ہے اب بہت سے لوگ یدخلون فی دین اللہ افواجا، چڑھتے سورج کے تو سبھی پجاری ہوتے. اب اسلام کا وہ دور جو تھا غریبی کا اور اسلام جو ہے وہ کمزور تھا، ضعیف تھا، وہ دور ختم ہوا. تو وہ چڑھتے سورج کے پجاریوں کی بڑی تعداد اسلام میں داخل ہو گئے. لیکن ایک تو یہ ان کی دو تین چیزیں بڑی نمایاں. ایک تو وہ آ کر حضور پر احسان کرتے تھے، دیکھیے ہم بغیر لڑے بڑے اسلام لے آئے ہیں، ہم تو ایمان لے آئے ہیں. نمبر دو اکھڑ تھے جو مزاج عرب کا ہے، اکھڑ، ادب اور احترام یہ ان کی لغتی میں نہیں تھی. بہت اکھڑ مزاج، قومن لدہ قرآن مجید نے کہا، جھگڑالو کو، بڑی اکھڑ قوم. لہذا وہ حضور کے اس مقام کو نہیں پہچان پا رہے تھے. بس مان لیا آپ اللہ کے رسول ہے، ہم نے مان لیا جی بس، اور کیا. لہذا ان سے بعض ایسی حرکتیں سرزد ہو رہی تھی کہ جو احترام رسول کے منافی، اور احترام رسول کے منافی حرکتیں ہوں گی تو ملت اور امت کے پارا پارا ہونے کا اندیشہ. سیمنٹ سبسٹنس جو ہے جو جوڑ رہا ہے انہیں، وہ ایک تو قانون ہے، اللہ اور اس کے رسول کے احکام، یہ قانونی اور دستوری بنیاد ہوگی، اور ایک ہے اللہ کے رسول سے محبت. ویسے تو محبت سب سے زیادہ اللہ سے ہونی چاہیے، لیکن ظاہر بات ہے کہ اللہ کو وراء الورا ثم وراء الورا ثم وراء الورا، اس کا تو کوئی تصور ہم کرتے ہی نہیں، کر سکتے ہی نہیں. کریں گے تو وہ شرک ہو جائے گا، کفر ہو جائے گا. جو بھی ذہن میں نقشہ جمائیں گے وہ اللہ تو نہیں ہے، کوئی اور شے ہے جو آپ نے بنا لی. می تراشت فکر ماں ہر دم خدا بندے دیگر، نیا سا نیا خدا بنا. لیکن ایک محسوس طے کرے محسوس حضور کی شخصیت، دل آویز شخصیت، حضور میں رحمت، حضور کی شفقت، یہ تو لوگوں کے سامنے تھی. حضور کا اعلیٰ کردار، حضور کی پاک سیرت، یہ تو حضور کے سامنے تھی. لہذا اصل محبت کا مرکز جو ہے وہ ذات نبی بن جائے.
از خدا بہت پیارے الفاظ ہیں اقبال کے، اگرچہ ذرا سا اس میں تجاوز ہے. از خدا محبوب تر گردد نبی، نبی اللہ سے زیادہ محبوب ہو جاتا ہے. حالانکہ جب آپ اصولاً بیان کریں گے تو والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو واقعی اہل ایمان ہے وہ شدید ترین ہوتے ہیں اللہ کی محبت. اور جو سورہ توبہ کی آیت میں نے آپ کو سنائی اس میں بھی پہلے محبت خداوندی کا ذکر ہے، پھر محبت رسول. کہ اگر یہ 8 چیزیں احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یاتی اللہ بامرہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین. لیکن اللہ تک پہنچانے والا تو محمد ہے نا، ہمیں صلی اللہ، اللہ کے پیغامات دینے والا ہمیں وہ تو اللہ کا رسول ہے نا، محمد ہے صلی اللہ. پھر ہم جو خوگرے پے کرے محسوس تھی انسان کی نظر، وہ خوگرے پے کرے محسوس محمد تو ہمیں نظر آتے ہیں. اللہ کے بارے میں تو ہم کوئی تصور نہیں کر سکتے. محمد کا کیا کردار تھا صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹیوں کے ساتھ، کیسا سلوک تھا اپنی بیویوں کے ساتھ، آپ کیسا کتنی بڑی مثال تھے سپہ سالاروں کے لیے، کتنی بڑی مثال تھے قاضی القضات لوگوں کے لیے، فیصلے کرتے تھے کہ نہیں، قاضی تھے کہ نہیں، کتنا بڑا اسوہ تھے ہیڈ آف دی اسٹیٹس کے لیے. آپ اس ریاست کے ہیڈ تھے. کون سی حیثیت ہے جس میں ہم دیکھیں کہ وہاں پانی کو مرتا ہے اور شخصیت جو ہے اتنی عظمت والی یہاں نظر نہیں آ رہی، ہر پہلو سے عظیم ترین شخص. تو اس کی محبت اور اس کا اتباع کا جذبہ، اس کے لیے بھی نوٹ کر لیجئے اللہ تعالیٰ پر بھی پہلے ہمارے لیے لازم ہے اس کی اطاعت اور دوسرے محبت. اللہ کی اطاعت اور محبت جمع کریں تو لفظ بنے گا عبادت، اللہ کی عبادت کرو. رسول کے لیے بھی اطاعت بھی اور محبت بھی، لیکن رسول کے لیے اطاعت اور محبت کو جمع کریں گے اتباع بنے گا، پیروی کرو. یعنی ایک تو ہے حضور نے حکم دیا اس پر تو عمل کرنا ہی کرنا ہے ورنہ تو ہم مسلمان ہی نہیں ہیں. ایک یہ ہے کہ ہم نے خود دیکھا حضور کیا کرتے ہیں، حضور چلتے کیسے ہیں، میں بھی ویسے ہی چلوں. حضور نے اپنے بٹن بند نہیں کیے تھے، میں بھی ساری عمر نہیں کروں گا. حضور فلاں سفر میں اس درخت کے نیچے سے ہو کر گزرے تھے، میں بھی ادھر سے ہو کے گزروں گا. اب یہ حضور کا حکم تو نہیں ہے نا، لیکن ایک جذبہ ہے، نقش قدم کی پیروی، اس کا نام اتباع ہے. تو جب اطاعت کے ساتھ محبت رسول کی شامل ہو جائے گی تو اس کا نام اتباع ہوگا. اللہ کا اتباع ہم نہیں کر سکتے، اللہ خالق ہے، مالک ہے، مدبر کائنات ہے، اس کی پیروی کیسے کریں گے؟ ہاں رسول کا اتباع جو ہے، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اے نبی سے کہہ دیں اگر تم اللہ سے محبت کرتے تو میرا اتباع کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا. تو اللہ کے لیے اطاعت جمع محبت مساوی ہے عبادت، اور رسول کے لیے اطاعت جمع محبت مساوی ہے اتباع. ہاں ایک پہلو ایسا ہے جس کے حوالے سے حضور کی عظمت ہماری سمجھ میں آئے گی. حضور ایک انسان کی حیثیت سے کیا تھا، ایک باپ کی حیثیت سے آپ کا کیا طرز عمل تھا. ذرا یاد کیجئے، جگر گوش ہے رسول حضرت فاطمہ بطول رضی اللہ تعالیٰ عنہا وہ حاضر ہوتی ہے، ابا جان دیکھتی چکی پیس کر یہ گھٹے پڑ گئے میرے ہاتھ میں، ایک کنویں سے پانی لاتی ہوں، مشکیزیں کہ یہاں پر بدیاں پڑ گئی. حضور اب تو عام لوگوں پر بھی آسانیاں ہیں، لوگوں کے ہاں غلام آ گئے ہیں، کنیزیں آ گئی ہیں، مال و دولت آ گئی ہے، مجھے بھی کوئی غلام کنیز عطا ہو جائے. اور آپ کو معلوم ہے یہ لخت جگر نور چشم محمد کی سب سے پیاری بیٹی صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی شک نہیں، فاطمہ کیا بیتی ہوگی حضور کے قلب. لیکن فرمایا کیا بیٹی یہ دنیا کی چیزیں ہمارے لیے نہیں، میں تمہیں اس سے بہتر شے لیتا ہوں. تسبیح فاطمہ ہر نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 33 مرتبہ اللہ اکبر کہہ لیا. لیکن سوچ لیجئے دل پر کیا گزری ہوگی صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت عائشہ سے پوچھئے، حضرت خدیجہ سے پوچھئے حضور کیسے شوق تھے. آپ سے زیادہ خواتین کے حق میں نرم، گھر کے کام کا جھاڑو دے رہے ہیں، کپڑے جو ہے بوسیدہ انہیں سی رہے، گھر میں بیٹھے ہوئے یہ کام کرتے. بہرحال ایک بات میں آپ سے عرض کروں، آپ انسان کی جس حیثیت کا بھی ذہن میں تصور کریں گے وہ ساری حیثیتیں محمد میں موجود ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. محمد حاکم کی حیثیت سے بھی، محمد سپہ سالار کی حیثیت سے بھی، محمد قاضی القضات بھی ہیں، محمد ہیڈ آف دی اسٹیٹ بھی ہیں، محمد بیویوں والے بھی ہیں، اولاد والے بھی ہیں، محمد 5 وقتہ امام بھی ہیں، جمعہ کے خطیب بھی ہیں، مدرس قرآن بھی ہیں، مربی بھی ہیں، مزکی بھی ہیں، اور ہر میدان میں بلند ترین مقام. کوئی ایسی جامع شخصیت ملے گی؟ ہمارے ہاں تو حال یہ ہے کہ جو خطیب صاحب ہوتے ہیں وہ 5 وقتہ نماز کیسے پڑھا سکتے ہیں؟ ان کا تو اونچا مقام ہو. 5 وقتہ نماز کے لیے تو رہنا چاہیے امام آپ کو، اور وہاں بھی ایک امام سینئر ہوگا وہ عشاء مغرب اور فجر پڑھائے گا، ایک جونیئر ہوگا بیچارہ وہ جو خاموش نماز ہے وہ پڑھائے گا. 5 وقتہ نماز پڑھا رہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور خطیب بھی ہوئی، مربی بھی ہوئی، مزکی بھی ہوئی. ہمارے ہاں جو لوگ تزکیہ نفس کے میدان میں ہیں وہ پھر جماعت کبھی نہیں کراتے، کبھی نہیں دیکھا ہوگا آپ نے کسی صاحب کو کراتے. یہ جامعیت کبریٰ. پہلی بات تو یہ نوٹ کیجئے حضور انتہائی غیور انسان، انتہائی. یہ کہا جاتا ہے کہ اگر حضور گھوڑے اس میں سوار ہوتے تھے اونٹ پر اور آپ کا کوڑا نیچے گر گیا
تو آپ یہ کسی سے نہیں کہتے تھے کہ ذرا یہ میرا کوڑا مجھے پکڑا دینا، یہ بھی گوارا نہیں تھا. آپ اونٹ بٹھا کر نیچے اتر کر اپنا کوڑا خود اٹھا کر، کسی سے اپنے ذاتی کام کے لیے کوئی مدد مانگنا امکان ہی نہیں. بلکہ ایک واقعہ تو وہ ہے جب بھی میں تذکرہ کرتا ہوں میری آنکھوں میں آنسو آئے. یہ ہجرت کے وقت کا واقعہ ہے. آپ کو معلوم ہے حضور نے تمام مسلمانوں کو مکے سے جانے کی اجازت دی، چلے جاؤ مدینے، چلے جاؤ مدینے. آپ خود تھے موجود، اس لیے کہ رسول اپنے مقام کو نہیں چھوڑ سکتا وداؤٹ ایکسپریس پرمیشن فرام اللہ سبحانہ وتعالی. اب حضرت ابوبکر پوچھ رہے ہیں حضور اجازت آ گئی؟ نہیں آئی. آ گئی؟ نہیں آئی. دن گزر رہے ہیں. حضرت عائشہ کی روایت ہے ایک روز ہم نے دیکھا دوپہر کے وقت آ رہے ہیں حضور، کپڑے سے اپنا سر جو ہے ڈھانپا ہوا ہے. عرب میں دوپہر کے وقت وزٹ کرنا جو ہے یہ ان کے خلاف دستور ہے، ان کی تہذیب کے خلاف. یہ قیلولے کا وقت ہوتا. حیران ہوئے. آتے ہی فرمایا ابوبکر ہجرت کی اجازت ہو. اب انتہائی خوشی سے اور بڑی امید میں کہ بڑی شاباش ملے گی حضرت ابوبکر فرماتے عرض کرتے ہیں حضور میں نے 2 اونٹیاں تیار کر رکھی ہے، خوب کھلا پلا کے فرما کیا ہوا، یہ ہجرت بھی ہمارے کام آئے گی. حضور تھوڑا سا توقع فرماتے ہیں، پھر کہتے ہیں اچھا ٹھیک ہے ایک میں استعمال کروں گا لیکن میں اس کی قیمت ادا کروں. حضرت ابوبکر رو پڑے. حضور مجھ سے یہ مغایرت، سائے کے طرح کے ساتھ رہنے والا، اس سے یہ مغایرت، ذرا سے اشارے پر اپنی کم سن بیٹی پیش کر دی نکاح کے اندر، اس سے یہ مغایرت. لیکن حضور کی اپنی غیرت تھی. میں اپنی بدلوں. اب بتائیے مدد کا کہ یہ درکار تھی؟ مدد تھی ان کے مشن کے لیے. مشن 2 حصوں میں تھا. اس کو جانیے آج کچھ علمی باتیں آ رہی ہیں. حضور کے مشن کے 2 حصے، ایک ابتدائی جو تمام انبیاء اور رسول کا تھا، ایک تکمیلی جو صرف محمد کا صلی اللہ علیہ وسلم. ابتدائی کیا ہے؟ اللہ کی طرف دعوت، تبلیغ. جو دعوت قبول کر لے ان کے لیے بشارت، بشیر کہ تمہارے لیے آخرت میں جنت ہے دیتے ہیں. رد کر لے ان کے لیے نذیر، خبردار کرنے والے، جہنم کے لیے تیاری کر لے. داعی اللہ، اللہ کی طرف بلانے والے. سراجا منیرا، روشنی کے چراغ. یہ حیثیتیں مشترک ہے تمام انبیاء. تمام انبیاء بشیر بھی تھے، نذیر بھی تھے، داعی بھی تھے، سراج منیر بھی تھے. اگرچہ ان تمام حیثیتوں میں بھی حضور کا سب سے اونچا مقام علیحدہ نمایاں ہے، لیکن حیثیتیں بنیادی طور پر مشترک. ایک حیثیت تکمیلی، اور وہ کیا ہے؟ اے نبی جو دین آپ کو دیا گیا ہے صرف تبلیغ نہیں، صرف تعلیم نہیں، اس کو قائم کر کے دکھاؤ نظام زندگی کی حیثیت. 3 مرتبہ قرآن میں یہ الفاظ حضور کے لیے آئے ہیں. هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ. 3 دفعہ سورہ توبہ میں یہ الفاظ آئے، سورہ صف میں یہ الفاظ آئے، سورہ فتح میں یہ الفاظ آئے. وہی اللہ جس نے بھیجا ہے اپنے رسول کو صلی اللہ علیہ وسلم. الہدی قرآن حکیم، ہدایت کاملہ، اور نمبر 2 دین حق. یہ 2 چیزیں دے کر بھیجا. کس لیے؟ تاکہ اس دین کو غالب کرے پورے نظام زندگی.